بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میرا آج کا عنوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کے بارے میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو اور وفاداری کے مظاہر ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں جسے سمجھنا اور بیان کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ میں ان کی وفاداری کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بتاتی چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، لیکن ابو بکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ قریش کے مشہور خاندان تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان اولین لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ آپ کو صدیق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ فرمایا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ حق کی گواہی دی اور ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، قربانی اور وفاداری نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے ابتدائی دور میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کبھی اپنے عزم اور وفاداری میں کمی نہیں آنے دی۔ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا، جن میں حضرت بلال حبشی کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر شدید مظالم کیے جا رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ شائب ابی طالب میں محاصرے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت مسلمانوں کی خدمت میں خرچ کر دی۔ ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف سفر کا ارادہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا ساتھی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ غار ثور میں آپ کی وفاداری کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب آپ نے سانپ کے سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے جنگوں میں بھرپور شرکت کی اور مال و جان کی قربانیاں دی۔ غزوہ تبوک میں آپ نے اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں دے دی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول میرے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ خلافت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست کو مضبوط کیا اور مرتدین کے فتنوں کو کچل دیا۔ آپ نے اپنے فیصلوں پر ہمیشہ قرآن و سنت کو ترجیح دی اور کسی بھی قسم کے ذاتی مفاد کو اسلامی مفاد پر غالب نہ آنے دیا۔ یہاں میں اپنی بہنوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کے کچھ اہم پہلو بیان کرتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ہر موقع پر آپ نے اپنی محبت اور وفاداری کا علمی مظاہرہ کیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کے لیے وقف کر دیا اور اپنی دولت، وقت اور جان کی قربانی دینے میں بھی کبھی دریغ نہیں کیا۔ خلافت کے دوران عدل و انصاف۔ خلافت میں آپ نے اسلامی اصولوں پر سختی سے عمل کیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی رعایت نہ دی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست تھے جو ہر خوشی اور غم میں ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آپ نے ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو سخت اذیتیں دی، لیکن آپ نے کسی بھی صورت میں اپنے دین سے روگردانی نہ کی۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کے درمیان کئی واقعات ایسے ہیں جو ایمان کو مضبوط کرنے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ پہلے مرد تھے
جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ نے کہا، میں نے آپ کی بات کو سچ مان لیا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کئی اہم شخصیات جیسے حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے وقت جب مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ راستے میں غار ثور میں چھپنے کا واقعہ پیش آیا۔ مشرکین غار کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ کی قدرت سے مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و وفاداری کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو کفار مکہ نے اس پر مذاق کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے تاکہ انہیں بھی شک میں ڈال سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، یعنی وہ جو ہمیشہ سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ لڑائی لڑی۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر کے خلاف بھی تلوار اٹھائی، جو اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی وفاداری ہمیشہ حق کے ساتھ تھی، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے اور ہر اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر کا کردار ادا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مسلمانوں میں بے چینی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی حمایت کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام مال لے کر حاضر ہو گئے۔